اس نے کہا ہاں ہے. وہ اندر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کے کہتا ہے میں لے گیا, اس کو پیا. اس نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے. میں نے کہا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کھایا. میں نے کہا تم ایسے ایلی گیلی پھر رہی ہو, تمہارے کوئی کپڑے سر منہ پا جھاڑ پہاڑ. اس نے کہا مجھ پہ یہ حادثہ گزرا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کیسے بسر کروں. تو اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ شام کو میرے پاس یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا. میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ جو ڈنر ہے وہ تیار کر کے تمہیں دوں گا. اس نے کہا کہ بہت اچھا, اللہ تیرا بھلا کرے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کباب کوبیدہ تیار کیے اور میں نے اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جس کو پسند تھی کی. وہ شام کے وقت آ گئی میرے پاس اور آ کے میں نے کہا کہ لو کھانا. میں نے اس کے آگے چن دیا, خود میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا. اور جب وہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی. اور وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میرے تصرف میں آ گیا تھا. جب وہ میں نے چٹکنی چڑھائی تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی روح. اے میرے پیارے بھائی, تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے. کہتا میرے سر پہ بڑا بھوت سوار تھا. میں نے کہا نہیں, ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا کہ میں تجھے اللہ اور رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ نہیں رہ گیا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ یہ پامال ہو جائے اور میں زندہ بھی رہوں اور پھر مردوں کے ساتھ شامل ہوں. کہنے لگیا کہ میرے دل پہ اللہ جانے کیا, یعنی دیکھیے اس کا استعمال آ گیا نا کٹار کا, جو حملہ آور اس پہ ہو رہا تھا اس کا مقابلہ. میں نے چٹکنی کھول دی اور میں دست بستہ اس کے آگے کھڑا ہو گیا کہ مجھے معاف کرنا, میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس سے میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا, لیکن اب وہ کیفیت جو ہے دور ہو گئی ہے. تم شوق سے کھاؤ, میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر تمہیں پنکھی کرتا ہوں اور تم میری بہن ہو. اس نے کہا اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے. اور وہ رونے لگی اور اونچے اونچے رونے لگی تو کہنے لگی اے خدا نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے, اس پہ ہر طرح کی آگ حرام کر دے کہ اس نے مجھے بڑی مشکل سے نجات دی. کہنے لگا وہ تو یہ کہہ کے چلی گئی. میرے پاس ایک دن زنبور نہیں تھا اور میں دھونکنی جلا کے آگ جلا رہا تھا اور اس میں یہ نال گرم کر رہا تھا. تو میں نے پکڑنے کے لیے اپنا زنبور یا پلاس ہاتھ کیا تو وہ نہیں تھا, تو میرا ہاتھ کوئلوں میں چلا گیا جی بلنی کے اندر, اور میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا اور میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا. پھر مجھے یاد ہے اس کو کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اوپر ساری آگ حرام کر دے. تو میں نے آگے بڑھ کے وہ نال اٹھا لیا اور اسے کوٹنے لگا. جب سے لے کر اب تک میں اس دہتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں, اپنا ہاتھ بڑھا کے جو چیز چاہوں اس میں سے نکال لیتا ہوں اور سر لوہا تپا ہوا لوہا کوٹتا ہوں اور پیستا ہوں. تو اس طرح سے اپنے اس ڈیفینسو ویپن کو استعمال کرنا, وہ کسی بھی خرابی کے مقابلے میں ہو, اللہ اس میں ضرور برکت ڈالتا ہے اور وہ رفعت اور اونچائی انسان کو عطا کرتا ہے جس کا وہ حقدار ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ. ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے. پچھلے دنوں
پچھلے دنوں کیا بلکہ ہم بڑی دیر سے ایک عجیب طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں کہ بار بار اس بات کا ہمیں سندیشہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں نشے کی عادت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور ڈاکٹر بھی فکر مند ہیں، والدین بھی بڑے پریشان ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگوں سے اور دانشور لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کے کلا کما کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ تو میں نے بھی ایک سوسائٹی کے ساتھ مل کے اس کا مطالعہ کیا، تو نشہ ہے، اور میں نے ان کی تسلی کی کہ اتنا سا تو قوموں کی زندگی میں آ ہی جاتا ہے، یہ ایک ایسی بےہودہ چیز ہے جو بڑی دیر سے چلی آ رہی ہے اور شاید پتہ نہیں کب تک چلتی جائے گی۔ لیکن اس تحقیق کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ ایک اور قسم کا نشہ، آپ اسے مجھے اجازت دے کہ میں اسے نشہ کہوں، وہ ہماری زندگیوں پر بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہے، اور وہ نشہ ہے سٹریس کو قبول کرنے کا، فشار کو، اضمحلال کو، پریشانی کو، دکھ کو، تکلیف کو۔ یہ ہم لوگوں نے ایک ایسا وسیلہ بنا لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سٹریسفل نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، پریشانی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم نارمل زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نشہ بن گیا ہے، آپ اس پہ غور کریں گے تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے آپ محسوس کریں گے کہ اس نشے کو ترک کرنے کی اس نشے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کچہری گیا، ایک چھوٹا سا کام تھا، اور مجھے 2-3 دن باقاعدگی سے جانا پڑا، تو اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اور اتنی سیڑھیاں اتر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بہت سے بابے میری عمر سے بھی بڑے، یعنی وہ تو بالکل ہی آخری حصہ ہے عمر کا، وہ بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور مقدمے لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میری عادت ہے یہ تجسس کی، کہ یہ آپ کیا کہنے گے؟ جی مقدمہ چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا کب سے چل رہا ہے؟ ایک بابے نے کہا پاکستان بننے سے 1.5 سال پہلے کا چل رہا ہے اور ابھی تک چلا جا رہا ہے۔ ہاں، تو وہ اس کو لان تان کر رہا تھا ہمارے سسٹم کے اوپر۔ میں نے کہا دیکھیے کیا ہے یہ؟ اس نے کہا جی ہماری 9 کنال زمین تھی، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا 53 سال وہ، 1.5 سال وہ، دفع کریں آپ اس کو چھوڑیں۔ کہہ لگا جی میں دفع کر دوں، اللہ کے فضل سے بچوں کا کام بڑا اچھا ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے بھی تو ایک نشہ چاہیے، صبح اٹھ کے کاغذ لے کے وکیل صاحب کے جانا، وکیل صاحب سے چل کے آگے آنا، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، شام کو میں گھر چلا جاتا ہوں۔ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے یہاں پر تو یہ ایک خوفناک صورت اختیار کر دی۔ پھر چھوٹے لیول پہ چلتا آتا ہے یہ نشہ، اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے گھروں میں بیویوں کو، دفتروں میں صاحبوں کو، اسکول ماسٹروں کو، ٹیچروں کو، جسے دیکھیں وہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور کسی نے کبھی یہ سوچا نہیں، کوشش نہیں کی کہ یا اللہ میں اس نشے کو چھوڑوں، مجھے سٹریس ہے، آپ سب بل دیتے ہیں اور یوٹیلیٹی بلوں میں آپ کی بہت بری حالت آج کل ہو رہی ہے، لیکن زندگی کا کوئی دن تو ایسے نکالنا چاہیے کہ بھی یہ بل ہے 17 تک اسے دھیان ہے، تو یہ 2 دن پہلے تو میں آرام سے، میں اور میرا اللہ، ہم اکٹھے ہوں اور ہاٹ لائن پہ ایک دوسرے سے بات کریں، ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ بات کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اپنا سارے کا سارا سٹریس کے حوالے، فشار کے حوالے کر دیا ہے، دکھ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس دکھ سے تو نکلنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں ہماری تیسری دنیا یا مشرق کے لوگ اور پاکستان کے بطور خاص آج کل اس قدر دکھ کی طرف خوشی سے بڑھتے ہیں کہ ان کو شاید کوئی کام ہی نہیں رہا۔ میں ایک زمانے میں سمن آباد میں رہتا تھا، اندرونی شہر بھی رہتے رہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہاں کا کیا حال ہے، لیکن اس زمانے میں، آج سے میں 20-25 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس پیسے بھی کم ہوتے تھے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بوجھ جو ہم نے اپنے اوپر اب طاری کر لیا، میں تو کہوں گا ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن اب ہم اس نشے میں بار بار اس میں نشہ کہوں گا، اس شدت سے مبتلا ہو گئے کہ ہم اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو میگرین کی شکایت ہے، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہے طے شدہ کہ بدھ